خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ پچھلے ماہ کی کوئی 15-16 تاریخ تھی جب پہلا واقعہ سامنے آیا کراچی سے ایک بچی کے اغوا اور گمشدہ ہونے کا، اور وہ تھا دعا زہرا کا۔ دعا زہرا کے والدین نے پریس کانفرنس کی 16 تاریخ کو، اور پہلے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور پھر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بچی یا تو گھر چھوڑ کر خود چلی گئی ہے یا پھر کوئی اسے لے گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کی بچی اس وقت 18 سال کی عمر کی نہیں ہے اور اسے جو بھی لے کے گیا ہے وہ اغوا کا معاملہ ہے۔ اس کے 2-3 دنوں کے بعد دوسرا کیس سامنے آیا نمرہ کاظمی کا۔ نمرہ کاظمی کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنے گھر سے اچانک غائب ہو گئی، اور پھر اس کے 2-3 دنوں کے بعد ایک اور لڑکی کا معاملہ سامنے آیا، گو کہ وہ 24 سال کی تھی، دینار، جس کے بارے میں آج تک تاحال کوئی عطا پتہ نہیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم پیش رفت ہوئی، اور ایسے وقت پر ہوئی جب نمرہ کاظمی کو پیش کیا گیا۔ کوئی 7-8 ہفتوں کی اور سماعتوں کی بعد سندھ پولیس اس اہل ہوئی کہ نمرہ کاظمی کو وہ عدالت میں پیش کر سکے، اور آج نمرہ کاظمی جب عدالت میں پیش ہوئی تو عدالت نے اس سے برجستہ کہا کہ آپ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ آپ بالغ نہیں ہیں، تو آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں اور اپنی مرضی سے کیسے رہ سکتی ہیں۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالت نے نمرہ کاظمی کو دارالامان بھیج دیا، یعنی کہ اس کے شوہر کے ساتھ نہ جانے کی اجازت نہیں ملی اسے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس کا ایک ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ اس کی بلوغت کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ اس کیس کی سماعت 2 جون کو دوبارہ ہوگی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ دعا زہرا کے بارے میں IG سندھ کامران علی افضل نے آج عدالت کو بتایا کہ دعا زہرا کا آخری جو ٹریس ہوئی تھی وہ مانسیرا میں ہوئی تھی، لیکن مانسیرا میں جب پولیس پہنچی اس کو بازیاب کرانے کے لیے تو اس سے 10 منٹ پہلے وہ جگہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ دعا زہرا جو کہ چلے مان بھی لیا، گو کہ اس کے والدین کا دعویٰ ہے کہ وہ 16 سال کی یا 14 سال کی بچی ہے، اگر یہ مان بھی لیں کہ وہ ایک بالغ ہے اور شادی شدہ عورت ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی 18-19 سال کی لڑکی ہے، یہ کون سا اتنا آرگنائزڈ کام چل رہا ہے۔ عدالت نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ ایسا کون سا آرگنائزڈ کام چل رہا ہے کہ دعا زہرا جو کہ ایک 18-19-20 سال کی بچی ہے، اس کو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ سندھ پولیس کب آنے والی ہے، خیبر پختونخوا پولیس کب آنے والی ہے، پنجاب پولیس کب اسے بازیاب کرانے آنے والی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں دعا زہرا کسی آرگنائزڈ ریکٹ کا شکار تو نہیں ہو گئی، کہیں کسی ایسے گروہ کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی جو کہ ہیومن سمگلنگ میں انوالوڈ ہے اور لوگوں کو اور بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو ادھر سے ادھر بارڈر کے اس پار کر دیتا ہے۔ آج ایک موقع پر سندھ ہائی کورٹ نے IG سندھ کو یہ بھی کہا کہ ہمارا حکم یہی ہوتا اگر آپ یہ کہتے کہ دعا زہرا افغانستان میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے دعا زہرا کی بازیابی کے لیے۔ دوسری بات جو آج سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں IG سندھ کے حوالے سے یہ لکھا کہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ IG سندھ اس عہدے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو دعا زہرا کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ IG سندھ کامران علی افضل کو اپنی نوکری کے اور سندھ حکومت کے اندر IG سندھ کے عہدے کے اوپر رہنے میں بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جیسا کہ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے، تو کامران علی افضل صاحب کو صوبہ سندھ سے IG کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور کوئی نیا IG سندھ آئے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ دعا زہرا کا معاملہ جو ہے وہ سندھ کے IG کی ڈیپوٹیشن کے معاملے کے تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف جو سندھ حکومت ہے، سوائے ایک ان کی رہنما شیلا رضا کو چھوڑ کر
اب تک اس معاملے پر مکمل خاموش ہے، ایک ایسی خاموشی ہے جس کا کوئی سمجھ نہیں آتا، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ دعا زہرا کے معاملے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہی نمرہ کاظمی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہی دینار کے معاملے میں کوئی بات ہوتی ہے، اور یہ معاملہ جو آئی جی سندھ کے معاملے پہ آیا ہے اس کو جوڑ دیا جائے اس معاملے سے بھی کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک بچے کا جس کی فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، جزلان کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا معاملہ بھی سندھ حکومت اور آئی جی سندھ اور سندھ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا دھبا بن گیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو کہ مسلسل ان کیسز کی سماعت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ یہ لڑکیاں کسی طرح سے بازیاب ہوں، ان کی عمروں کا صحیح تعین ہو، اس کے بعد اگر وہ بالغ ثابت ہو جاتی ہیں اور انہوں نے اپنی رضامندی سے شادیاں کر رکھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں، اپنے خاوندوں کے ساتھ رہیں، لیکن مسئلہ یہ آڑے آ رہا ہے کہ نہ ہی سندھ حکومت، نہ ہی پنجاب حکومت اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت کسی نے وہ سنجیدگی ہی نہیں دکھائی کہ یہ 3 خاندانوں کا معاملہ ہے، 3 ماں باپ ہیں جو کہ در بدر ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور کوئی سننے والا نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اب 2 تاریخ کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ نئے آئی جی سندھ اگر آتے ہیں تو وہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروا پاتے ہیں اور دعا زہرا کو عدالت میں پیش کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو دیکھنے والی ہوگی وہ نمرہ کاظمی کا میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ ہوگی۔ اگر وہ واقعی بالغ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر تو عدالت اپنا راستہ لے گی اور ضرور کوئی نہ کوئی مناسب حکم دے گی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن اگر وہ بالغ ثابت نہ ہوئیں، وہ کم عمر نکلیں، تو پھر ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آئے گا، کیونکہ شادی وہ جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ شادی کر چکی ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو قانون جو ہے وہ بڑی سخت پکڑ کرے گا ان کا بھی، ان کے مبینہ خاوند کا بھی، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس نکاح میں حصہ ڈالا اگر وہ کم عمر ثابت ہوئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سندھ پولیس کے لیے اب ایک کڑا امتحان ہے کہ آج سے ڈیڈ لائن کلاک ٹک کرنا شروع ہو گئی ہے۔ آج 30 تاریخ ہے، 2 جون کو انہوں نے دعا زہرا کو بازیاب کر کے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔